بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی بہتر خواتین میں سے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی بہادر اور خواتین موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قابلیت اور ذہانت کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی۔ ان خواتین نے اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا اور کسی بھی لمحے اپنی جان دینے سے گریز نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ حضرت صفیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور آپ کی پھوپھی بھی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب کی خالہ زاد بہن بھی تھی۔ حضرت صفیہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن بھی تھیں، اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر ابن العوام کی والدہ بھی تھیں۔ آپ بہت بہادر اور شیر دل خاتون تھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے 10,000 جنگجوؤں کا مشترکہ لشکر مدینہ کو تخت و تاراج کرنے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ آپ کو مسلمان خواتین اور بچوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس زمانے میں انصار کے قلعوں میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ شاہ رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قلعہ فارے تھا، جو بنو قریظہ کی یہودی آبادی سے متصل تھا۔ چونکہ بنو قریظہ سے امن کا معاہدہ تھا، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خواتین اور بچوں کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قلعے میں منتقل فرما دیا اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ابن ہشام کے مطابق مدینہ کے تقریباً تمام مسلمان مرد اس غزوہ میں مصروف تھے۔ کفار کی فوج خندق کے باہر مدینہ کا محاصرہ کر چکی تھی کہ اچانک بنو قریظہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ کے اندر موجود یہودیوں نے قلعہ پر حملے کی منصوبہ بندی بھی کر لی۔ انہوں نے حملے سے قبل ایک جاسوس قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص اندر کی سنگن لینے اور فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ صاحب فراست خاتون تھیں اور اس یہودی کی پر اسرار حرکات و سکنات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی جاسوس ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر قلعے کے نگران حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس شخص کو قتل کر دے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر رسیدہ تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت یہاں بیٹھنے کی بجائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف نہ ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی اس وقت تقریباً 58 سال تھی، لیکن آپ صحت مند تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنا تو خود ہی کمر کس لی۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا ہوا مجھے مل گیا، میں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور دروازے کی جانب چلے گی۔ ابھی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب میں نے ڈنڈے کی تابڑ سے اسے زور زور سے اتنا مارا کہ اسے آخرکار موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چلی گئیں اور ان سے کہا کہ میں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا ہے، آپ جا کر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان اتار لیں، وہ مرد ہے، ورنہ یہ میں کام خود بھی کر لیتی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مگر مجھے تو اس کے ہتھیاروں اور سامان کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا خدشہ صحیح تھا۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان فوجیں موجود ہیں، چنانچہ پھر انہیں حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ محترم سامعین، ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسلام دشمن کا سر قلم کیا، جس کی بنا پر مسلمان خواتین محفوظ رہیں۔ مسلمان خواتین کے لیے رہتی دنیا تک جرأت، بہادری اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال بننے والی اس عظیم مجاہدہ نے 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دائی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ آج کی ویڈیو ہم یہ بھی مکمل کرتے ہیں۔
ملتے ہیں اسی طرح اسلام کی بہادر خواتین میں سے کسی اور کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔